السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بندے کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جو ہے قرآن میں متعدد مقامات میں ارشاد فرما رہے ہیں، جس میں میں نے جو آیت تلاوت کی وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو بندے کو اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کے اندر لگا رہنا چاہیے۔ جب تک نفس سدھر نہیں جائے گا ہم اللہ کی رضا اور اس کی رغبت کے لیے کوئی بھی اچھا عمل نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے بھی تو قابل قبول نہیں رہے گا۔ انسان کا چوتھا اور سب سے بڑا دشمن نفس ہے، یہ سب سے بڑا گرو گھنٹال ہے، بلکہ مہا بدمعاش ہے، سب سے بڑا بدمعاش ہے۔ آج کی اس محفل میں اس کے شر اور پھر ان سے بچنے کے طریقے انشاءاللہ بتائے جائیں گے۔ سب کارستانیاں اسی نفس کی ہیں۔ اسی نفس نے عزازیل کو طاؤس الملائکہ سے ابلیس لعین جو ہے بنا دیا اور شیطان بنایا، اور اسی نفس نے ہی قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا۔ قرآن مجید میں کسی بات کو بیان کرتے ہوئے اتنی قسمیں نہیں کھائی گئیں جتنی قسمیں تزکیہ نفس کے بارے میں کہتے ہوئے کھائی گئیں۔ بڑے آدمی کو تو کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے، اگر وہ کوئی بات قسم کھا کر کہے تو وہ بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ یہاں انسانوں کی بات تو کیا، پروردگار عالم کا شاہی فرمان ہے، فقط ایک بار کہہ دینا ہی کافی تھا، مگر رب کریم نے اس کے بارے میں 7 قسمیں کھائی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے لگاتار 7 چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ستھرا ہوا وہ فلاح پا گیا، اور جو انسان ستھرا نہ ہوا وہ غائب و خاسر ہو گیا۔ عربی زبان میں فلاح کا مطلب ہے کسی پوشیدہ شے کا کھلنا، اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جس کا نچلا ہونٹ کھلا ہوا ہو اسے عربی زبان میں رجل افلح کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندے جن کا اجر اور بدلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں کھلے گا، یا گویا فلاح کا مطلب ہے ایسی کامیابی کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت کہ جس کے بعد ذلت نہ ہو، اور اللہ رب العزت کا ایسا قرب کہ جس کے بعد دوری نہ ہو۔ قرآن مجید میں فلاح کو 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا۔ پہلی چیز توبہ ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور توبہ کرو اللہ کے سامنے سب مل کر اے مومنو، تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ دوسری چیز تزکیہ نفس ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ بندہ جو ستھرا ہوا ہو۔ اور تیسری چیز نماز ہے جس کے ساتھ فلاح کو وابستہ کیا گیا، چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنے نمازوں میں جھکنے والے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فلاح کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کے بعد تزکیہ نفس کی محنت کر کے جب نماز پڑھے گا تو اسے فلاح کا سب سے اعلیٰ رتبہ نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے جنت میں جانے والے سب فلاح پانے والے ہوں گے۔ وہاں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، یعنی نفس کو جب تک اپنے کنٹرول میں نہیں کریں گے، نفس کو کھلا چھوڑ کر انسان جو بھی کام کرے گا، جو بھی عبادت کرے گا، جو بھی ذکر و اذکار کرے گا، وہ سب رائے گاں جائے گا۔ پہلے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، اور بعد میں جو ہے اس کی عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فلاح کا اعلیٰ درجہ پانے کے لیے ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان پہلے گناہوں سے توبہ کرے، اس کے بعد تزکیہ نفس کی محنت کر کے جب نماز پڑھے گا تو اسے فلاح کا سب سے اعلیٰ رتبہ نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے جنت میں جانے والے سب فلاح پانے والے ہوں گے، وہاں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جنت کے تذکرے فرمائے اور نچوڑ یہ نکلا کہ ذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو ستھرا ہوا۔ ہمارے مشائخ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو 4 اشیاء
عناصر سے پیدا کیا گیا، یعنی پانی، آگ، مٹی اور ہوا سے۔ ان چاروں عناصر کے انسان کے اندر اپنے اپنے اثرات ہیں۔ کسی آدمی میں ایک جزو غالب ہوتا ہے تو کسی میں دوسرا، لیکن ہر ایک کی پہچان بتا دی گئی ہے کہ پس اگر پانی کا عنصر غالب ہوگا تو وہ بندہ بڑا عقل مند اور دانا ہوگا۔ ایسا بندہ سیلانی طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ سیلانی طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا تیز ترار بنتا ہے، اس کے اندر عیاری اور مکاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ وَإِن كَثُرَ نَارَهُ فَهُوَ حَرِيصٌ، اگر آگ کا جزو غالب ہوگا تو وہ آدمی حرص والا ہوگا۔ حریص اور آگ میں آپ کو کچھ مناسبت نظر آئے گی۔ حریص بھی وہی چاہتا ہے جو آگ چاہتی ہے۔ آگ یہ چاہتی ہے کہ میں ہر چیز کو جلا کر بھسم کر دوں، یعنی کھا لوں۔ اسی طرح حریص بندے کا پیٹ بھی کبھی بھی نہیں بھرتا، اس کا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ سب کچھ میرے پاس آ جائے۔ اور اگر مٹی کا جزو غالب ہوگا تو اس کے اندر عاجزی آ جائے گی۔ ایسا بندہ دوسروں کے سامنے بچتا پھرتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا کر اور مٹا کر رکھتا ہے۔ زمین کے اندر کتنی تواضع ہے، ہم سب اپنے پاؤں سے زمین کو روندتے ہیں، لیکن یہ کتنی اچھی ہے کہ پھر بھی ہمیں پھل پھول دیتی ہے۔ جیسے ماں بچے کو پالتی ہے، اسی طرح یہ زمین بھی ماں کی طرح انسان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں تواضع اور عاجزی کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر ہوا کا جزو غالب ہوگا تو وہ آدمی متکبر ہوگا۔ ویسے ہی متکبر بندہ ہوا میں اڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے اور وہ فٹ بال کی طرح اچھلتا پھرتا ہے۔ فٹ بال میں ہوا زیادہ بھر دو تو وہ ذرا سے اشارے پر بھی خوب اچھلتا ہے۔ اسی طرح ذرا سی بات پر ہی متکبر آدمی کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ویسے بڑے صوفی صافی بنے پھرتے ہوتے ہیں، لیکن اگر بھائی کوئی بات کر دے یا کوئی دوست کوئی بات کر دے یا گھر میں بیوی کوئی بات کر دے تو طمع کاری کا چڑھایا ہوا خول فوراً اتر جاتا ہے اور اندر جو گند بھرا ہوتا ہے وہ سب کھل کر باہر آ جاتا ہے۔ پھر متبع شریعت و سنت چہروں والے گالیاں بکتے ہیں، اسی وقت وہ انسان نہیں بلکہ حیوان نظر آتے ہوتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہے کہ اس کی زندگی کا بیلنس برقرار رہے، اسے چاہیے کہ وہ کسی روحانی طبیب کی خدمت میں رہے، کیونکہ انہی چاروں چیزوں کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان میں مختلف قسم کی روحانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تمام باطنی بیماریوں کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ اس بات کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پر شہوات کا تعلق نفس کے ساتھ ہے،
ارشاد باری تعالی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تمہارے دل کی چاہت ہے، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو گے۔ یعنی خواہشات بھی انسان کے نفس کے اندر جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ سفاہت کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو۔ بخل کا تعلق بھی انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس کا مطلب ہے اور نفوس کے سامنے موجود ہے حرص۔ حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسداً من عند انفسہم، بسبب حسد کے جو ان کے نفوس میں ہے۔ تکبر کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرَ فِي أَنفُسِهِمْ، سورہ فرقان کی 21ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے تحقیق بہت تکبر رکھتے ہیں اپنے نفوس میں۔ غور کیجئے کہ یہاں ان تمام باطنی بیماریوں کے ساتھ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، قلب کا نہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ان باطنی بیماریوں کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس چیز میں نفس کی زندگی ہے اس میں دل کے لیے موت ہے، اور جس چیز میں دل کے لیے زندگی ہے اس میں نفس کے لیے موت ہے۔ یعنی جس چیز سے نفس پر چوٹ پڑے گی اس سے دل کو روحانی ترقی مل رہی ہوگی، اور جس چیز سے نفس کو لذتیں مل رہی ہوں گی اس سے انسان کی روحانی ترقی ہو رہی ہوگی۔ اس لیے جو آدمی اپنے نفس کی پوجا کرے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا پھرے، وہ بندہ باطنی طور پر انسانی مقام سے گر کر کبھی کبھی حیوانوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم روحانی ترقی چاہتے ہیں یا روحانی بیماری چاہتے ہیں۔ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل بیمار ہے؟ اس لیے میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ علامات بتائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں نہیں ہے۔ دنیا میں آسانیاں ملیں گی مگر آخرت کے عذاب کی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، گو ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا مگر ان کا دل سے رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں
قابل قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض کی تو دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تیسری علامت سماعت فرمائیں۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تمنا ہو لیکن اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو، تو سمجھ لے کہ یہ میرے دل کے لیے موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے، مگر انہیں اللہ کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ چوتھی علامت کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو، تو یہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے اور مراقبہ کرنے سے گھبرائے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ یہ علامت کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک موٹا سا اصول سمجھ لیجئے کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ ذاکر شاغل بندہ مصلی پر اسی طرح سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ مسجد کی بنی ہوئی دکانوں میں کرایہ دار ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ جماعت کی نمازوں سے محروم ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیا آپ مراقبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بس تھوڑا سا کرتا ہوں، جی 5 منٹ کرتا ہوں، جی مراقبے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے مجھے کھانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جس آدمی کو کھانے کا وقت نہ ملے تو وہ کتنے دن زندہ رہے گا؟ اسی طرح جسے مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، اسے بھی بہت جلدی روحانی موت آ جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ تو مراقبے کے لیے وقت ڈھونڈا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی خانقاہ میں جب عشاء کے بعد مراقبہ کی محفل ہوتی تو اس کی اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی طرف سے اجازت تھی کہ جو بندہ مراقبے میں تھک جائے یا جس پر نیند غالب آ جائے وہ بے شک چلا جائے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد جاتا، کوئی 1 گھنٹے بعد جاتا اور کوئی 2 گھنٹے بعد جاتا۔ اس طرح لوگ اٹھ کر جاتے رہتے، حتیٰ کہ جب سب لوگ چلے جاتے تو حضرت اٹھ کر تہجد کی نیت باندھ لیتے تھے۔ اس مراقبے کی اختتامی دعا ہی نہیں ہوتی تھی۔ انسان 2 دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ شیطان بیرونی دشمن ہے اور نفس اندرونی دشمن ہے۔ شیطان دانا دشمن ہے اور نفس بھولا اور ضدی دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قید
قید شیطان کو ضعیف کہا اور قید نفس کو عظیم کہا۔ فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء کی آیت ہے، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ اور قید نفس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان قید کن عظیم، سورہ یوسف کی آیت ہے، مطلب ہے بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یہاں شیطان کے مکر کو ضعیف کہا اور نفس انسانی کے مکر کو عظیم کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے نفس کا مکر بہت بڑا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان انسان سے مطلقاً گناہ کرواتا ہے، یعنی گناہ ضرور کرے، خواہ کوئی چھوٹا سا کیوں نہ ہو، لیکن نفس انسانی انسان سے مخصوص گناہ کرواتا ہے۔ مشائخ نے اس کی پہچان لکھی ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ آئے اور انسان اپنے خیال کو دوسری طرف لگا لے، لیکن بار بار اسی گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا رہے، تو یہ پہچان ہے کہ یہ خواہش انسان کے نفس کی طرف سے ہے۔ اور اگر یہ خواہش شیطان کی طرف سے ہوگی تو جب انسان اس وسوسے کو پیچھے ہٹائے گا تو شیطان اس کے دل میں کسی دوسرے گناہ کا خیال ڈال دے گا کہ چلو یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر یہ کر لو۔ اسی طرح وہ کہیں نہ کہیں بندے کو گناہ میں الجھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ عزیزو بزرگو، یہ جو ہے نفس کی اصلاح کے تعلق سے موضوع جو شروع ہوا ہے، اس کی پہلی کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو اس عاجز نے پیش کی ہے۔ تو اس کا انشاءاللہ اگلا حصہ اگلی مجلس میں آپ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور اس سے بڑھ کر اپنے نفس کے شر سے ہماری مکمل حفاظت فرمائے اور ہمارے نفس کو ہمارے قابو میں کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔